ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ناظرین اور حاضرین، آج ہمارا عنوان ہے انسانی اقدار کی بحالی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ. میں اپنی بات آج یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ کائنات ارضی اور کائنات سماوی، اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو مختلف چیزیں مختلف حالتوں میں دکھائی دیں گی. شمس و قمر ایک زمانہ ہوا اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. میں آپ کے کریمانہ دل کے دروازے پر دستک دینا چاہوں گا کہ سورج اور چاند کی کیا یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، یا کوئی وہ فطرت کا وظیفہ پورا کر رہے ہیں؟ اس کو اس طرح بھی سوچ لیں کہ پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں اور مچھلیاں دریاؤں اور سمندروں کی موجوں کے ساتھ کھیلتی ہیں. کیا مچھلیوں کا تیرنا ان کی مجبوری ہے یا کوئی وظیفہ فطرت ہے جو وہ پورا کر رہی ہیں؟ اور پرندے جو اڑتے ہیں تو کیا یہ ان کی مجبوری ہے یا وہ فطرت کی کسی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ماحول کا وہ خود کو پابند بنائے ہوئے ہیں؟ اب آپ انسانی کائنات میں غور کریں کہ ہر انسان کی حالت دوسرے انسان سے جدا ہے. وہ بھی انسان ہے جو جوتوں پر پیوند لگاتا ہے، اور وہ بھی انسان ہے جو محراب میں کھڑا ہو کر خطبہ ارشاد فرماتا ہے. ہیں دونوں انسان، لیکن دونوں کے رنگ اپنے اپنے ہیں اور حالت اپنی اپنی ہے. شاگرد بھی انسانی ہوتا ہے اور استاد بھی انسانی ہوتا ہے،
لیکن استاد کی کائنات اور ہوتی ہے اور شاگرد کے محسوسات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ پیر بھی انسان ہے اور مرید بھی انسان ہے۔ کبھی غور کیا کہ مرید کے احوال اور ہوتے ہیں اور پیر کا انداز فکر اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو گہما گہمی اور نشیب و فراز آپ کو نظر آتا ہے، قرآن نے بھی ایک جگہ اشارہ کیا کہ دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں۔ جس طرح ایک انسان کی حالت دوسرے انسان سے ملتی نہیں ہے، ایسے ہی اس کائنات میں کچھ انسان ہیں جو مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ غربت کسی کا عشق نہیں ہوتا، غربت مجبوری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، پسماندگی انسان کی محبت نہیں ہوتی، پسماندگی مجبوری ہوتی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجبوریاں اچھی چیز نہیں ہیں، لیکن بقول ایک مفکر کے مجبوریاں اتنی بری چیز بھی نہیں ہیں۔ آئیے اس انسانی کائنات میں ذائقوں، طور طریقوں، وتیروں اور رویوں کے پیچھے اقدار ہوتی ہیں، جو اقدار کسی کو حسین بنا دیتی ہیں اور کسی کو عیبوں کا مجسمہ اور پیکر بنا دیتی ہیں۔ اقدار کی پہچان پیدا ہو جائے تو انسانی زندگی کی معراج شروع ہوتی ہے، اور ایک انسان بھولا پن اپنا کر زندگی گزارے تو اس کی قسم پرسیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ویلیوز اور اقدار، علماء کہتے ہیں کہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ولیم جیمز نے ایک جگہ لکھا کہ ایک ویلیوز ہوتی ہیں، ان کو فنکشنل ویلیوز کہتے ہیں۔ مغرب میں آپ جا کر پڑھیں تو وہاں فنکشنل ویلیوز بہت ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جس وقت برطانیہ پڑھنے کے لیے گئے، مرچن گئے، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے اندر وہ گئے، وہاں کی تہذیب اور تمدن کو قریب سے سونگا، اور جس وقت واپس وطن آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مغرب میں فنکشنل ویلیوز بہت ہیں، لیکن ہیومن ویلیوز کی کاکات ہے، وہ صرف مدنی تہذیب میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہیومن ویلیوز کی خوشبو آپ اگر سونگنا چاہیں تو سیدہ زہرا کے بابا کی زندگی کی خوشبو سونگیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہبی نہیں دیا،
حضور نے انسانیت بھی عطا کی، آدمیت بھی حضور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی۔ ایک موقع پر میں نے خود ہی کہا تھا کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بنے۔ گویا اچھا مسلمان بننے کی پہلی سیڑھی ایک اچھا انسان بننا ہے۔ ایک مغربی آتھر اس لذیذ کہانی کو اپنے الفاظ میں جب بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ویلیوز تو یہ ٹروتھ ہے، سچ ہے، آنیسٹی ہے، امانت ہے، جسٹس، انصاف اور عدل ہے، ٹرسٹ اعتماد ہے، ہیومن ڈگنیٹی ہے، انسانی وقار ہے، لائلٹی ہے، وفا ہے، فیملی ویلیوز ہیں، فرینڈشپ ہے، دوستی، بردرہوڈ ہے، بھائی چارہ، نیبرہوڈ ہے، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، کلینلیس ہے، صاف رہنا ہے، سیکریفائس ہے، قربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں ان ساری ویلیوز کو گن کر ہانسٹ اوپینین اختیار کروں، ہانسٹ اوپینین، دیانتدارانہ رائے اگر میں قائم کروں تو ان ویلیوز کی پیک اگر کہیں ملتی ہے تو وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ملتی ہے۔ اور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ اقدار اور ویلیوز ملتی ہیں، اسوہ حسنہ میں ملتی ہیں۔ ناظرین، جس وقت میں نے کہا تھا فنکشنل ویلیوز، تو فنکشنل ویلیوز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی، یا آپ کو مغرب میں اس کا بہت اہتمام آپ کو ملے گا، قوانین کی پابندی، وائلنس نہیں ہوگی، وائلنس کو برا سمجھا جائے گا، لیکن یہ فنکشنل ویلیوز کہلاتی ہیں۔ اقبال بھی اس کو فنکشنل ویلیوز سے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن انسانی اقدار میں والدین کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ اگر سودا ہے تو یہ بازار مدینہ ہی سے ملتا ہے۔ یہ اگر ویلتھ اور دولت ہے تو یہ دولت تمہیں آستان محمدیہ پر ملے گی، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اگر آپ مغرب جائیں، الحمدللہ مغرب کے 27 ممالک میں نے بھی پھرے ہیں، وہاں یہ لفظ بہت ملیں گے آپ کو، آئی، می اینڈ مائی سیلف، میں ہوں، یہ چیز میری ہے، مائی سیلف یہ ہے۔ یہ ڈکشنری آپ کو وہاں زیادہ ملے گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ساحل سمندر پر اگر 100 گورے ہوں اور وہ سینڈوچ کھا رہے ہوں تو وہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ مسلمان بدعمل بھی ہو تو جس وقت کسی اور آدمی کے ساتھ بیٹھے گا تو پہلے اس کو آفر کرے گا، آپ نے یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ یہ بڑا فرق ہے۔ ایک میں زندگی مائی سیلف کے گردا گرد گھومتی ہے
اور دوسرے کے اندر زندگی مدینہ کے گردا گرد گھومتی ہے. بہت بڑا فرق ہے، ڈسٹنگشنس ہے لائف اور سوچ اور وتیرے میں. آئیے میں عرفان جمیل صاحب کو مخاطب کرنا چاہوں گا. ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں. یہ صرف نقیب ہی نہیں ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں. تو یاد رکھنا کہ اقدار بنتی ہیں یا ٹوٹتی ہیں، یہ 10 جگہ آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں ویلیوز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا اقدار کا جنازہ نکل رہا ہے، اور انسانیت کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور آدمیت جو ہے وہ بلک رہی ہے. یاد رکھنا کہ انسان قد کاٹ سے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانیت قد اور شکل سے محسوس نہیں ہوتی. انسانیت باد نسیم کی طرح ہے. میں نے بھی اسے پایا ہے کہ انسانیت کی نسیم کہاں سے ملتی ہے، لیکن مجھے جب بھی ملی ہے آستان مصطفیٰ سے ملی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ایک ڈیکلریشن ہے، اعلان 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 اعلان. چھپا کر بات نہیں کی جا رہی، اعلانیہ بات کی جا رہی ہے کہ تم جس کو مرضی ہے میدان میں لے آؤ، سامنے لے آؤ. آئینے کے اندر اگر حسن مہکتا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کریم ہی کا مہکتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب وہ 10 مقامات میں ہلکے ہلکے تشریحاتی جملوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعاؤں کی ضرورت ہے. عالی وقار دوستو، سب سے پہلے مذہب ہو یا گورنمنٹ سسٹم ہو، سارن پار ہو، اب دیکھیں کہ عزتوں کی بحالی کہاں ملتی ہے اور عزتیں کہاں پائمال ہوتی ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضور نے عزتیں پائمال نہیں کی، حضور نے عزتوں کے تحفے عطا کیے ہیں. میں احادیث میں سے 1-2 حدیثیں یہاں ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جناب علبہ بن زید الحارثی رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کے صحابہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابی ہیں. فلما خضع علی الصدقہ جاء کل رجل منہم بطاقتہ ما عندہ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، بڑا فضیلت مآب کام ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس وقت اعلان سنا تو جو کچھ ان کی طاقت اور دسترس میں تھا، ہمت میں تھا، وہ لے آئے اور صدقہ کیا. حدیث کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ فقال علبہ نام ہے یہ، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہم انی لیس عندی ما اتصدق بہ، یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کہ جو میں
صدقہ کروں، کوئی چیز نہیں ہے، صرف کہ اللہم انی اتصدق بعرضی، اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جو میں صدقہ کروں، ایک میری عزت ہے، آنر ہے، احترام اور شخصی وقار، یہ میری دولت ہے، اے اللہ میں اسی کو صدقہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اسی کو صدقہ کرتا ہوں، معنی سمجھاتا ہوں۔ تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو کہا وہ بندہ کہاں گیا جو ابھی ابھی محفل میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنی عزت کو صدقہ کرتا ہوں، وہ کدھر گیا؟ تو صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہے وہ شخص جس نے کہا ہے کہ میں اپنی عزت کو صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے کہا ابشر فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تیرا صدقہ سر عرش مقبول ہو گیا، تیرا صدقہ مقبول ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کو الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی نے بڑے اہتمام کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کا معنی کیا؟ ایک دوسری حدیث سنیں گے تو فوراً آپ کو معنی سمجھ آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ مِثْلَ أَبِي زمزم، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو ابو زمزم کی طرح ہو جائے؟ تمہیں ہے کوئی جو ابو زمزم کی طرح ہو جائے؟ وقالو، حضور کے صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ابو زمزم کون ہے؟ لا نعرف، ہم نہیں جانتے اس کو کہ یہ کون ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگلے زمانے کا ایک انسان۔ سرکار نے وضاحت کی اور وضاحت کر کے ارشاد فرمایا یہ اگلے زمانے کا ایک انسان ہے۔ قال ارضی لمن شتمنی، اصل میں اس نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ جو شخص مجھے گالی دیتا ہے میں نے اپنی عزت صدقہ بنا دی ہے، جو شخص بے ادبی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، مجھ کو برا بلا کہتا ہے، نامور الفاظ استعمال کرتا ہے، میری عزت اور احترام پر حملہ کرتا ہے، یا اللہ میں نے اپنی عزت کو صدقہ بنا دیا ہے کہ میں اس کو جواب نہیں دیتا، یا اللہ جیسے صدقے کا ثواب ہوتا ہے میرے چپ ہونے کا ثواب عطا فرما۔ گالی دینے والا اور چپ ہونے والا کبھی برابر نہیں ہوتے، فقیر اور دنیا دار کبھی برابر نہیں ہوتے، اور گھونٹ بھر لینے والا اور افوات بکنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج جو سوشل میڈیا پر اسلام اور دین کو ہم بے وقار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیل کر کے، اے کاش قول رسول روشنی بن کر ہمارے سینوں میں کھپ جاتا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے صبر کو صدقہ بنا دیتا ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اقدار تعلق رکھتی تھیں ان کو بحال کیا، معاف کریے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، زمین سے اٹھا کر کے عزتوں میں میرے حضور نے لوگوں کو آسمان تک پہنچا دیا، اتنا بلند کیا میری سرکار نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ عالی دوستو، دوسری چیز مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ یہاں اقدار پائمال ہوتی ہیں، کسی مجبور آدمی کو اٹھانا، اس کو پیار دینا اور اس کو محبت دینا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے دل میں شفقت کو سمو دینا، اسلام نے یہ کچھ دیا۔ اس کی ایک ہی مثال دوں گا۔ یہ دیکھیں، ایک عورت یمن سے چلی اور وہ اپنے پھٹے ہوئے خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا چھوٹا سا بچہ خیمے کی تنابوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی اندر ہوتا کبھی باہر۔ قزاقوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا اور اس بچے کو وہاں سے اٹھایا اور اغوا کر لیا اور عکاظ کے میلے میں جا کر اس کو بیچ دیا۔ اس کا بچے کا بخت تھا کہ حکیم بن حزام نے 400 درہم میں اس کو خریدا اور اپنی پھوپھی خدیجۃ الکبریٰ کو دے دیا، اور وہ بچہ یوں آستان مصطفیٰ کریم پر پہنچ گیا۔ تاریخ اس کا نام زید ابن حارثہ رکھتی ہے۔ جناب، غلام کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جناب، انسانوں کی فروخت اور بردہ فروشی کیا انسانی نفس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسانیت اور آدمیت کی تذلیل ہوتی ہے؟ وہ شخص، دیکھیں، میں حضور کے گھرانے کا اللہ کے فضل سے اپنے دور میں سب سے بڑا نقیب ہوں، جس نے اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا، جس نے کسی کی طاقت کی پرواہ نہیں کی اور حالات کے فتنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ عظمت کا یہ جھنڈا بھی لہراتے ہوئے دیکھیں کہ وہ صحیفہ جو حضور کے قلب پر نازل ہوا، اس میں نہ حسن کا نام ہے نہ حسین کا نام ہے، صرف زید کا نام ہے، صرف زید کا نام ہے۔ جناب، یہ نام قرآن مجید کے صفحوں میں سورج سے زیادہ روشنی، لائٹ اور حوصلہ تقسیم کر رہا ہے کہ دنیا والو، تم نے غلاموں کو دبایا اور مصطفیٰ نے غلاموں کو آزادی کی دولت عطا کی ہے، آزادی کی دولت عطا کی ہے۔ میں تاریخ کے اس روشن مرحلے میں استحجاب اور حیرانگی محسوس کر رہا ہوں کہ قرآن نے کتنی عزت دی ہے غلامی سے آزادی کی طرف آنے والوں کو، غلامی سے آزادی کی طرف آنے والوں کو کتنی عزت دی ہے کہ صرف قرآن مجید میں زید کا نام ہے، اور اگر حدیث میں اتریں تو دو ہی معشوق تھے جن کو حضور اپنا معشوق کہتے تھے۔ اگر باپ دیکھتے تو زید تھا اور بیٹا دیکھتے تو اسامہ تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تھوڑا سا کوئی جرم ہونا، بڑا سنگین جرم ہونا تو حضور نے کہنا غلام آزاد کرو،
غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے غلامی کو ختم کرنے کا سہرا مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے سر ہے۔ اس نظام اور اس دین اور اس آئین اور اس قانون کے نام یہ عزتیں ہیں جس قانون کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ہوا۔ عالی وقار دوستو، یہ زید ہی تھے کہ جن کی شہادت پر جب زید کی بہن رونے لگی، اس کی آنکھیں نکل گئیں، تو حضور علیہ السلام کی بھی آنکھیں نکل گئیں اور آپ گلو گرفتہ ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلو گرفتہ ہو گئے، یعنی آپ کی آواز جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے زید تو میرا محبوب تھا، میں مسلمانوں، اسلامیان عالم، حضور کا راستہ عزت کا راستہ ہے، حضور کا راستہ احترام کا راستہ ہے، حضور کا راستہ آزادی کا راستہ ہے، حضور کا راستہ مشکلات سے نجات کا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ وقار کا راستہ ہے۔ پوری انسانیت سرکار کے کردار کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ باقی رہ گئی ایک اور حدیث آپ کو میں سنانا چاہوں گا، سنن ابی داؤد نے اس کو نقل کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ صحابی کہتے ہیں سہل ابن معاذ فرماتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوة کذا و کذا، میں نے رسول کریم علیہ السلام کی معیت میں مختلف غزوات میں شرکت کی ہے۔ اللہ نے مجھے سعادت دی کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا، ان کے ساتھ میں رہا۔ فضیق الناس المنازل وقطع الطریق فبعث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی فی الناس ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو صحابی کہتے ہیں کہ تنگ تنگ ہو کر اپنے خیمے لگا لیے اور غیر ضروری طور پر پڑاؤ بڑھ گیا اور ان کے درمیان راستے لوگوں کے گزرنے کے نہیں تھے، تو انہوں نے راستے مسدود کر دیے اور لوگوں میں تنگی آ گئی چلنے میں، رہنے اٹھنے بیٹھنے میں۔ یہ نقشہ میں نے ایک دفعہ مینا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ راستے بند ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، دروازوں پر چولہے جل رہے ہیں، کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ضبط نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف سنتے ہوئے ذہن ادھر دوڑا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے جہاں پردہ پڑا ہوا تھا، پردہ ہٹایا تو جیسے بجلی مسلمانوں کی رگوں میں دوڑ گئی اور وہ سب کھڑے ہو گئے کہ جان رحمت اور جان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں باہر نکلے ہیں۔ حضور نے منادی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اونچی جگہ کھڑے ہو اور اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او لوگو، جگہیں تنگ کرنا میری سنت نہیں ہے اور راستے بند کرنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ راستے بند کرنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ مجھ سے شکوہ نہ کریں، میں تو حضور کے حدیث کا پرچم بلند کر رہا ہوں۔ جناب ہم نوکر حضور کے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کہا لوگوں راستے بند کرنا میرا طریقہ نہیں ہے،
راستے کھول دو اور جگہیں کھلی کر دو اور اچھے طریقے سے رہنا سیکھو. Here lies the point کہ پوری دنیا کے اندر مجھے ریفارمرز کی تاریخ پڑھ کر کے بتائیں. ریفارمرز کی تاریخ، کرسچینٹی، جوڈازم، ٹاؤ مذہب، جین مذہب، بدھ مذہب، ہندو مت. میں کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا، لیکن مجھے آج سے 1400 سال پہلے پیغمبروں کو سلام، میں ان کو چھوڑ کر کے بات کرنے لگا ہوں. ریفارمرز کی کسی ریفارمر کا یہ اعلان سنا ہے کہ جو اعلان میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں راستے بند کرنا میرا طریقہ نہیں ہے. راستے بند کرنا، مسدود کرنا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. اور جگہیں تنگ کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے. میرے حضور علیہ السلام نے کہاں کہاں تمہارا ہاتھ پکڑا ہے. حضور نے تو یہ بھی کہا کہ مکان کی چھت پر، جس چھت پر منڈیر نہیں ہے، میں تمہیں اس چھت پر سونے سے منع کرتا ہوں، اس لیے کہ منڈیر نہیں ہے. اچانک تم اٹھو گے تو اٹھ کر گر جاؤ گے. میں بات انسانی اقدار کی کر رہا ہوں، میں ہیومن ویلیوز کی بات کر رہا ہوں. شاید یہی موقع ہے کہ میں یہ بات آپ کو سناؤں. ایک موقع پر ترکی کے ایک اخبار کا ایڈیٹر میرے پاس آیا، مہمان تھا. میں اس کو لے کے کراچی سے آ رہا تھا تو پنڈی میں اس نے کہا کہ مجھے ٹکٹ کٹا کے دیں، میں واپس ترکی جاتا ہوں، میں یہاں اس ملک میں نہیں رہتا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اتنے جلدی ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی ملک ہے آپ کا کہ وہ بورڈ جو ایئرپورٹ پر جس پر مائلز اور منزل لکھی ہوتی ہے کہ اسلام آباد اس طرف اور پنڈی اس طرف، کہتے ہیں اس کے اوپر ان جناب اشتہار لگائے ہوئے ہیں اور اشتہار لگا کے کہا یا اللہ مدد، یا اللہ صرف تیری مدد. بھائی اللہ کی مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن وہ کوئی قوم ہے کہ جس کے اندر یہ سوچ ہی نہ ہو کہ یہ بورڈ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر مسافر منزل تلاش کرتے ہیں، اور تم نے اس پر جو اشتہار لگا دیے ہیں تو بھولے بھٹکے انسان اپنے گھر کیسے پہنچیں گے؟ مصطفیٰ راستے بند کرنے کے لیے نہیں آئے، منزل بتانے کے لیے آئے. رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا کہ راستے کھلے کراؤ اور خیمے ٹھیک جگہ پر لگاؤ تاکہ لوگوں میں وسعت نظری پیدا ہو. ویلیوز یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. جناب انسانی خون ارزاں تھا، عورتوں کو زندہ در گور کیا جاتا تھا. باپ بچیوں کی چیخیں سن کر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ اپنی ہی بیٹی، اپنے ہی لخت جگر کو ہم نے دفنا دیا ہے. مصطفیٰ کریم نے دیٹ از وائی کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے پاس بٹھایا، آتے جاتے ان کے گھر گئے اور اعلان کیا کہ دنیا والے دیکھو مصطفیٰ عورت کو کتنی عزت دیتے ہیں، نسوانیت کو کتنی عزت مصطفیٰ کریم نے دی ہے. تم عورتوں کو زندہ در غور کرتے ہو. یاد رکھیے دم، خون کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت. رسول کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے مال اور عزتوں کے محافظ ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرف نکل گئے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے دوستو، معاشی زیادتیاں، اکنامیکل مسٹیکس دنیا میں معاشی پسماندگی ویلیوز کو تباہ کرتی ہے. میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. غربت انسان کو کفر تک جا پہنچاتی ہے.
غربت انسان کو کفر تک جا پہنچاتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کافروں کی ہڈی پر جس وقت مسلمان بکنے لگ جائے تو غربت ہی تو ہے کہ وہ بکتا ہے۔ اگر اس کا گھر سلامت ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ بکتا۔ معاشی پسماندگی انسان کے لیے اقدار کو مذہب کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اقدار تو بعد کی چیز ہے، اقدار تباہ ہوتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہاں معاشی پسماندگی کے سلسلے میں آپ کو سناؤں۔ آپ خوش ہوں گے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ عالی وقار دوستو، میرے حضور نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ بدترین سود کیا ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ بدترین سود کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سود صرف ایک ہی چیز کا نام ہے کہ مال دولت ویلتھ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارب الربا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین سود کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ناحق کسی کو ستانا اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا، یہ بدترین سود ہے۔ یہ بدترین سود ہے۔ عالی وقار دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدار کی بات کر رہا تھا۔ ضرورت ہے کہ یہ چوریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، ڈکیتیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ جس وقت نظام لوگوں کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتا، جس وقت قانون کانسٹیٹیوشن سسٹم سر پر دست شفقت نہیں رکھتا تو عیب پیدا ہوتے ہیں۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کے خلاف احتجاج سیاست ہے، لیکن مہنگائی جو جرائم پیدا کرتی ہے یہ مذہب ہے۔ مذہب کو بتانا چاہیے کہ جس وقت معاشی استحصال ہوگا تو لوگوں کے اندر طرح طرح کے جرائم پیدا ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے مذہب کی دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد حضور نے لنگر کو ساتھ رکھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلی دعوت جو جبل ابو قبیس پر میرے حضور نے دی، راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کہتے ہیں کہ سارے قبائل کے لوگ حضور نے بلائے، وہ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں دعوت تو حضور نے دینی تھی، میری ڈیوٹی یہ لگی کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لنگر میں تیار کروں۔ تو پہلی دعوت جب اسلام کی طرف میرے حضور نے دی تو لنگر تیار کرنے والے علی المرتضیٰ تھے، کرم اللہ وجہ الکریم۔ لنگر کل بھی علی کا تھا، لنگر آج بھی علی کا۔ لنگر کل بھی علی کا تھا، لنگر آج بھی علی کا ہے۔ میرے دوستو، معاش کا بگڑ جانا خطرناک جرائم پیدا کرنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تعصبات کو ختم کیا۔ تعصبات سے اقدار فنا ہوتی ہیں، ویلیوز ختم ہوتی ہیں۔ میں سوچ کے دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں، کیا یہ اعلان حضور کے سوا کسی نے کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر؟ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلتوں کا معیار تقویٰ ہے، فضیلتوں کا معیار تقویٰ ہے۔ جو قوم اس وقت سب سے زیادہ اپنے آپ کو متمدن سمجھتی ہے، کالے اور گورے کی ریسز سب سے زیادہ ان میں ہیں۔ آج بھی وہ کالے اور گورے کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، اور اگر عزت دیکھنی ہو تو بلال کالے کو دیکھیں کہ اذان دیتے ہوئے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ لوگوں نے شکایت کی حضور یہ تو شین بھی ادا نہیں کر سکتے، تو میرے مصطفیٰ نے کہا بلال کی سین تمہاری شین سے بہتر ہے، بلال کی سین
تمہاری شین سے بہتر ہے. سین و بلال خیر من شینکم، تمہاری شین سے میرے بلال کی زین اچھی ہے. کانوں کو جو عزت میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ذرا جھانک کر کے دیکھو کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعصبات کا خاتمہ کس طرح کیا، تمیزیں کس طرح ختم کی، لوگوں میں مساوات کس طرح قائم کی، حقوق آشنائی کی تحریک اور رسول کریم علیہ السلام نے کس طرح دی. میں بڑی کوشش کر کے میں نے 10 پوائنٹ پورے نہ کر سکا. انشاءاللہ اگلے پیر کو بھی میرا عنوان یہی ہوگا. میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے فیضان کس طرح انسان کی زندگی کو حسین بناتے ہیں اور جمال دیتے ہیں، اسی پر گفتگو کروں گا. مجھے امید ہے کہ آج کی طرح بر وقت آئیں گے. آج میری گفتگو کا وقت